إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. پیارے بھائیو، گزشتہ کچھ خطبوں میں ہم آپ کے سامنے دعا کے متعلق کچھ گزارشات پیش کر رہے ہیں. آج کا خطبہ بھی اسی تعلق سے ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ خطبے میں یہ بات بخوبی رب الجلال کے فضل سے بتلائی کہ اکثر لوگ جو شرک کے مرتکب ہوئے وہ اسی وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے وسائل، ایسے واسطے، ایسے سفارشی مقرر کرتے جن کے مقرر کرنے کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. جیسا کہ رب الجلال نے اس حقیقت کو ایک مقام پر بیان فرمایا ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کی ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا. اور یہ بات ہم نے بتلائی تھی کہ دعا عبادت ہے اور بڑی جلیل القدر عبادت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی معزز عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے جل وعلا کہ میرا بندہ مجھے پکارے، مجھ سے مانگے، میرے سامنے گڑ گڑائے، روئے، ہاتھ اٹھائے میرے سامنے. کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مجرد ہاتھ اٹھاتا ہے، تو رب الجلال فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ہاتھ خالی اٹھاؤں. اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو رب سے مانگتا ہے، اور اس شخص سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا. اللہ کے رسول نے تو ہمیں یہاں تک سکھلایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اللہ کے بندو، ہم جب تمام عبادات کی طرف دیکھتے ہیں، نماز بڑی عبادت ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی پہچان ہے.
قیامت کے دن پہلا سوال نماز کی بابت ہوگا، عبادات میں روزہ بڑی جلیل القدر عبادت ہے، زکوٰۃ بڑی جلیل القدر عبادت ہے، حج اور خاص کر حج مبرور جس کی جزا یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہے، یعنی بالکل معصوم۔ ہر عبادت کا اجر ہے، لیکن قرآن میں حدیث میں کوئی عبادت ایسی نہیں آئی جس کے متعلق رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں یہ قبول کروں گا۔ وہ عبادت قبول ہوتی ہے کیسے؟ انسان کی نیت کے مطابق، اخلاص کے مطابق، سنت کی اتباع کے مطابق۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں جو بلا استثناء، بغیر تخصیص کے، کوئی کافر مسلم کسی کی کوئی تخصیص نہیں، حکم عام آیا ہے۔ یہ نہیں کہ فقط مومنوں کے لیے آیا ہو، مسلمانوں کے لیے آیا ہو۔ دعا کے متعلق رب نے جو حکم اتارا ہے واللہ سب کے لیے عام اتارا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے؟ نہیں، بلکہ اس کائنات میں جو مخلوق ہے، جہاں جہاں ہے، ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اور اس حکم میں خطاب ساری مخلوقات سے ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اللہ حکم دے رہا ہے مجھے پکارو، دعا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ تو اتنی عظیم عبادت جسے ہم اپنی مرضی سے صرف کریں، جس سے چاہے مانگے، جس کے سامنے جھکے، جس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جس کے سامنے روئے، کیا اللہ نے ہمیں ایسی ہی چھوڑ دی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے دعا کرنے کے بھی آداب بتلائے۔ کیا؟ پہلا ادب اللہ نے اپنے اور اپنے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان جو وسیلہ، جو واسطہ اختیار کرنے کا درس دیا ہوا ہے، اللہ جل وعلا کی اسماء الحسنی کے ذریعے اللہ کو پکارا۔ کیا فرمایا رب نے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ حسنى اس لیے کہ اللہ کا ہر نام، ہر اسم، ہر خوبی کے ساتھ جو ہے وہ قائم اور دائم ہے۔ ہر نام خوبصورت ہے رب ذوالجلال کا۔ اور بعض اسماء تو ایسے ہیں جب وہ ایک ساتھ مل کر آتی ہیں تو ان میں حسن اور خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ رب کا ارشاد وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، سمیع البصیر۔ یہ اسماء ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ الرحمن جس میں مبالغہ ہے، اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہے۔ الرحیم وہ اپنی خلق پر رحمت فرماتا ہے۔ تقدس و تعالی اللہ تعالیٰ کی اسماء کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ نبی علیہ السلام اس طرح دعا کرتے اور اپنے صحابہ کو سکھلاتے تھے۔ کیا؟ اللہم انی اسألک و اشہدک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اس طرح اللہ کے رسول اپنے رب کو پکارتے، اللہم یا حی یا قیوم، اللہم یا حی یا قیوم، اس طرح اپنے رب کو پکارتے۔ اور نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں اٹھا کر پڑھنے کی کتنی بھی حدیث میں وارد ہوئی ہیں، کس سیغے سے آئی ہیں؟ اللہم 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 انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے
انبیاء علیہ السلام اور اہل ایمان کی جو دعائیں ذکر کی ہیں کس صیغے کے ساتھ آئی ہیں؟ ربنا ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ اللہ نے ہمیں ادب سکھلایا ہے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ رب ذوالجلال کے 99 نام ہیں، 99، من احصاها دخل الجنہ، جو ان اسماء کو حفظ کر لے، یاد کر لے، ان کے مطابق عقیدہ بنا لے، ایمان لے آئے، رب ذوالجلال سے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے 99 اسماء ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا، حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ یہ وہ نام ہیں جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں، جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 500 روپے، کتنے ہیں؟ 500 روپے ہیں یا 1000 روپیہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس اس 1000 کے علاوہ اور پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں، لیکن اس نے ہمیں خبر کتنے کی دی ہے؟ 1000 کی۔ اللہ نے یہ اسماء ہمیں بتلائے ہیں، کتاب و سنت میں ذکر ہوئے۔ اللہ کی اسماء و صفات کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بڑی عظیم دعا ہے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمت احد من خلقک او استأثرت به بعلم الغیب عندک۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، واسطے سے جو تو نے اپنا رکھا ہے، جسے تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے یا اپنے بندوں میں کسی کو سکھلایا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، اور وہ اسماء جنہیں تو نے اپنے خزانہ غیب میں چھپا کے رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ حدیث میں ہے نا، بڑی طویل حدیث ہے بخاری میں، قیامت کے دن جب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کے پاس باری باری سب معاذرت کر لیں گے کہ آج ہمارا رب بڑے جلال میں ہے، کوئی ہمت نہیں پائے گا اللہ سے گفتگو کرنے کی۔ پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر چیز معاف کر دی ہے، آپ رب سے گفتگو کریں کہ لوگوں کا حساب شروع ہو۔ یہ ہے مقام محمود، موقف کا گھر جس سے لوگوں کو نجات دلائی جائے گی۔ اللہ کے رسول آگے بڑھیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، بڑا طویل سجدہ ہوگا، بڑا طویل سجدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے محمد، اپنی تعریفات، اپنی تعریف کے کلمات، تسبیحات اپنے پیغمبر کی طرف القاء فرمائے گا۔ ان تسبیحات کو، ان تعریف کے کلمات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو سبق سکھلائے گا ان کلمات کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، جلالت بیان کریں گے، پھر حکم ہوگا ارفع راسک واسأل تعطى واشفع تشفع، سر اٹھائیے، سوال کیجئے، سنا جائے گا، مانگی عطا کیا جائے گا، پھر شفاعت کریں گے کہ حساب شروع ہو۔ یہ ہے مقام محمود، یہ ہے مقام محمود جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو اللہ جل وعلا نے ہمیں مجھے فقط 99 ناموں کی خبر دی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے اور نام نہیں، اس کے ناموں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پورے درخت جو ہیں اقلام بن جائیں، اللہ کے محامد لکھنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پیارے بھائیو، اس کائنات میں
سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا شرک و کفر اللہ تعالیٰ کی جو ہے گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کی توحید کو پہچاننا، اور دعا میں اللہ کو پکارتے وقت اللہ کی اسماء الحسنی کا وسیلہ پیش کریں، اللہم یا حی یا قیوم یا رحمان یا کریم یا عزیز یا جبار یا متکبر، جیسی آپ کی حاجت ہے، یا رازق ارزقنی یا رحیم رحمنی، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر، اے رزق عطا کرنے والے مجھے رزق عطا کر، اس طرح اللہ سے مانگے۔ اے اللہ میں تیری اسماء الحسنی کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے یہ کہے اللہ فلاں تیرا ولی ہے، فلاں تیرا محبوب ہے، اس کے صدقے، اس کے توفیل، اس کے وسیلے سے مجھے عطا کر دے۔ یہ تو اللہ کی توہین کے مترادف بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کو پکارے جس طرح اس نے ہمیں ادب سکھلایا ہے، تعلیم دی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ خطبے میں ہوگی مزید اسی تعلق سے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم وفقه ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذه بناصيته للبر والتقوى وحيده بطانة الصالح والناصرة اللهم احفظه من كل الشر يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.